ہو عزادارو کہاں تیرے اور میری عزت و ناموس، کہاں تیرے اور میرے نبی کی عزت و ناموس۔ عزادارو یہی رولاتی رہی کہ یہی زہرا جو اتنے پردے سے محبت کرنے والی بھرے مجمع میں کھڑی رہی۔ اس لیے بی بی فرماتی تھی کہا بابا تیرے جانے کے بعد انی قائمتن، بابا میں کھڑی رہی، بابا جو سارے تیرے ماننے والے تھے وہ بیٹھے رہے، میں مانگتی رہی، بیٹھنے والے مجھے جھٹلاتے رہے اور یہی کہتے رہے فاطمہ تو جھوٹ بولتی ہے، بابا مجھے جھٹلاتے رہے۔ عزادارو یہی بات رولاتی ہے کہ بی بی کی سند کو پھاڑ کر اس انداز میں بی بی کے سامنے بکھیر دیا گیا، کہا یہی عالم تھا کہ بی بی کے اوپر ضعیفی چھا گئی۔ عزادارو اس انداز میں بی بی جب تک سردار انبیاء موجود رہے نا، بی بی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، لیکن ایک مرتبہ جب سردار انبیاء غشی کے عالم میں ہے نا، پاک بی بی کے گود میں سر اقدس موجود ہے، ایک مرتبہ سیدہ کی آنکھوں سے آنسو نکلا جو سردار انبیاء کے رخسار پر گرا۔ جیسے سردار انبیاء کے رخسار پر گرا نا، پاک پیغمبر نے آنکھیں کھولی، کیا دیکھا؟ زہرا کی آنکھوں میں آنسو۔ فرمایا تھا بیٹی ابھی تو تیرا بابا زندہ ہے، میری زندگی میں آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ اس وقت فرمایا تھا بابا ایک شخص ہے جو بار بار میرے دروازے پر دستک دے رہا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے، میں نے منع کیا، میں نے بتایا میرے بابا سو رہے ہیں، لیکن دوبارہ بھی دستک دی ہے، بابا پھر بتایا، پھر تیسری بار بھی دستک دی ہے۔ اس وقت سردار انبیاء نے فرمایا تھا کہا بیٹی پتہ ہے تجھے آج تیرے دروازے پر کون کھڑا ہے؟ یہ ملک الموت ہے جو میری روح قبض کرنا چاہتا ہے، یہ تیرے دروازے کی عظمت ہے، یہ وہ ملک الموت ہے جس نے آدم سے نہیں پوچھا، جس نے ابراہیم سے نہیں پوچھا، جس نے نوح سے نہیں پوچھا، جس نے موسیٰ سے نہیں پوچھا، یہ تیرے دروازے کی عظمت ہے۔ آج ملک الموت تیرے دروازے پر رک گیا ہے، میں کہوں گا پروردگارہ آج زہرا کے دروازے پر اس ملک الموت کو کیوں روکا؟ آواز قدرت آئے گی اس لیے روکا تاکہ اس امت کو پتہ چلے زہرا کے دروازے کی عظمت کیا ہے۔ یہ وہی دروازہ ہے جہاں فرشتے رک جاتے ہیں، یہ وہی دروازہ ہے جہاں سردار انبیاء آیت طہیر کی تلاوت کرتے رک جاتے ہیں۔ عزادارو یہی دروازہ تھا جس کی حرمت کو پامال کیا گیا۔ کچھ لوگ آگ اور لکڑیاں لے کر آئے ہیں اور دروازے پر آ کر دھمکی دی ہے کہا علی کو باہر نکالو۔ عزادارو بڑی امید سے بی بی نے ایک جملہ کہا تھا، کہا اے لوگو، اے آنے والو، پہچانو تو صحیح اس گھر میں حسن اور حسین رہتے ہیں۔ اے مسلمانوں پہچانو تو صحیح اس گھر میں بنت پیغمبر رہتی ہے۔ عزادارو آنے والے نے کہا وَإِنْ اگر رہتی ہیں تو رہے۔ ایک مرتبہ ایک لعین نے دروازے کو جلایا، دوسرے لعین نے ایک ڈرتے ہوئے دروازے کو دھکا دیا۔ اب منظر یہ بنا آیت اللہ العظمیٰ فرماتے، فرمایا ایک طرف جلتا ہوا دروازہ تھا، دوسری طرف پتھروں کی دیوار تھی، درمیان میں بنت پیغمبر۔ عزادارو ایک مرتبہ جب جلتا ہوا دروازہ گرا ہے نا، ایک جملہ کہا اے فضہ اما فضہ آ مجھے سہارا دے، اور میرا محسن شہید ہو گیا، اور میری پسلیاں ٹوٹ گئی۔ عزادارو بی بی ایک مرتبہ غشی کے عالم میں چلی گئی۔ ایک مرتبہ جیسی غشی سے افاقہ ہوا نا، ایک ایسا منظر بی بی نے دیکھا کہ اپنے محسن کی شہادت بھول گئی، وہ اپنی پسلیوں کی درد بھول گئی، وہ اپنا جلتا ہوا دروازہ بھول گئی۔ وہ کون سا منظر تھا؟ عزادارو وہ منظر یہ تھا، علی کے گلے میں رسیاں ڈال کر اور مسلمان جب گھسیٹ کے لے کے جا رہے تھے، وہ بی بی آگے بڑھ کر محافظ امامت و ولایت بن کر آگے بڑھی اور کہا اے میرے علی کو چھوڑ دو۔ علی کے دامن میں ہاتھ ڈالا، ایک لعین دامن سے ہاتھ چھڑانے کے لیے آگے بڑھا۔ عزادارو تازیانہ بلند ہوا اور بنت پیغمبر کے پہلو پر لگا۔ عزادارو دعا کیا کرو اور کبھی بچوں کے سامنے ان کی ماں کو نہ مارا جائے، اور پھر کوئی عام بچے نہیں، حسن اور حسین جیسے